بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 61 ہے، جس کا عنوان ہے تجارت۔ چونکہ پچھلے سبق میں بھی ہم نے تجارت سے متعلق گفتگو کی تھی، تو آج کے اس سبق میں بھی انشاءاللہ ہم اسی عنوان کو آگے بڑھائیں گے، تو گویا آج کا سبق پچھلے سبق کا حصہ دوم کہلائے گا۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے تجارت کا مفہوم بیان کیا تھا کہ تجارت کسے کہا جاتا ہے، تجارت کا معنی کیا ہے، تفصیلات ہم نے پڑھی تھیں۔ ایسے ہی تجارت کی اہمیت کے حوالے سے پچھلے سبق میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ تجارت کی امپورٹنس، تجارت کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہم پچھلے سبق میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے تجارت کی ترغیبات کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اسلام میں تجارت کی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے تجارت کی ترغیب دی ہے، تجارت کرنے کا حکم دیا ہے، ترغیباً یعنی کہ حکم بائی معنی کہ ترغیب دی ہے۔ ایسے ہی اسلام میں تجارت کے اصول و ضوابط کیا ہیں، انشاءاللہ تفصیلات دیکھیں گے۔ ایسے ہی تجارت کے ارکان اور اس کی شرائط جو ہیں اسلام میں، ان کی وضاحت کریں گے، اور ایسے ہی تجارت کی اقسام سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ تو ممکن ہے یہ تمام آؤٹ لائن جو ہیں، یہ تمام عناوین جو ہیں، یہ آج کے سبق میں مکمل نہ ہو سکیں، تو پھر ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں یہ کمپلیٹ کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم تجارت کی ترغیبات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو اسلام نے تجارت کی اہمیت کے پیش نظر تجارت کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں فرمایا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جس کا ترجمہ ہے کہ پس نماز جمعہ ادا کر چکو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل مطلب روزی کماؤ، رزق کماؤ، اور رزق کمانا جو ایک ذریعہ ہے وہ تجارت ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں تجارت کی ترغیب دی ہے کہ جی نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد تجارت کرو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تجارت کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناجائز طریقے سے دوسرے لوگوں کا مال کھانے سے منع فرمایا ہے۔ دوسرے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا اور ان کا حق کھانا، ان کی حق تلفی کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور اس کے برعکس تجارت جو ہے، جو کہ ایک حلال ذریعہ ہے مال کمانے کا، جائز طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 29 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ باہمی رضامندی سے تجارت کرو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل المال بالباطل کو حرام قرار دیا ہے کہ کسی کا مال باطل طریقے سے کھانے کی اجازت نہیں۔ ہاں، ایک تجارت جو ہے، جو تم آپس میں خوش ندی سے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، اس سے جو مال اور منافع تمہیں ملتا ہے، اس کو تمہارے لیے حلال قرار دیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے، تجارت کی ترغیب دی ہے۔ ایسے ہی تجارت کا جواز ہے، اللہ تعالیٰ نے تجارت کرنے کو جائز کہا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ تو اب اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور وحرم الربا اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ تو جب بیع حلال ہے، خرید و فروخت تجارت کرنا حلال ہے، جائز ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اور اجازت کے ضمن میں اس کی ترغیب موجود ہے کہ جی یہ تمہارے لیے جائز ہے، اس لیے اسے کرو، یہ ترغیب بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی تاجروں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تاجروں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ،
کہ ایسے لوگ جنہیں نہ تجارت غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے۔ تو دیکھیں ابھی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تاجروں کی صفت بیان کر دی کہ وہ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے تاجر جو ہیں وہ گویا ڈبل عبادت کر رہے ہیں، ایک تو تجارت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں بھول رہے، تو وہ ڈبل عبادت کر رہے ہیں، ان کو دگنا اجر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ ایسے ہی تاجر کا مقام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ تاجر جو ایمانداری سے کام کرتا ہے، ایمانداری سے تجارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بلند مقام رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا تاجر جو امانت دار ہو نبیوں، صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو دیکھیں تاجر جو کہ ایماندار ہو، ایمانداری سے کام کرنے والا ہو، اس کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ وہ قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بہت بلند مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی یہ فضیلت بیان کر کے تجارت کی انسان کو ترغیب دی ہے۔ تو اسلام میں تجارت کی بہت سی ترغیبات موجود ہیں۔ ایسے ہی رزق کی وسعت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزی کا ایک وسیع ترین ذریعہ جو ہے وہ تجارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزی کا جو 9/10 حصہ ہے وہ تجارت کے اندر موجود ہے، یعنی تجارت میں 9 حصے ہیں 10 میں سے۔ اگر روزی کے 10 حصے کر لیے جائیں تو باقی ایک حصہ دوسری چیزوں میں ہے اور 9 حصے صرف تجارت میں موجود ہیں۔ تو اس لیے رزق کا وسیع ترین ذریعہ تجارت ہے۔ تو ان تمام پوائنٹ سے جو ابھی ہم نے ذکر کیے ہیں کہ اللہ کے فضل کی تلاش، تجارت کی ترغیب، تجارت کا جواز، تاجروں کی صفت، تاجر کا مقام، رزق کی وسعت، ان تمام سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر تجارت کی ترغیبات موجود ہیں۔ اسلام نے تجارت کی ترغیب دی ہے، تجارت کو پروموٹ کرنے کا کہا ہے، تجارت کی ترقی کا کہا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں تجارت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو چلیے اب ہم اسلام میں تجارت کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اسلام میں جو تجارت کی جائے گی اسلام کے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کی جائے گی تو اسلام اس کو مانے گا، ورنہ نہیں مانے گا، اس سے منع کر دے گا۔ تو اسلام نے جو دائرہ کھینچا ہے اسلامی تجارت کا، ان میں سے ایک پوائنٹ جو ہے وہ حلال اشیاء کی تجارت ہے، یعنی اسلام تجارت کی ترغیب دیتا ہے، تجارت کا حکم دیتا ہے، تو وہاں پر یہ قید بھی لگاتا ہے کہ حلال اشیاء کی تجارت کی جائے۔ اسلام نے وہ چیزیں جو حرام قرار دی ہیں جیسے شراب ہے، مردار ہے، اور ایسے ہی دوسری خنزیر ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے منع کیا ہے، ان کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جہاں پر ان کو حرام قرار دیا ہے وہیں پر ان کی خرید و فروخت کو بھی ممنوع قرار دیا ہے، خرید و فروخت سے بھی منع کر دیا ہے اسلام نے۔ تو اس لیے اسلام کہتا ہے جہاں پر کہ جی تجارت بڑی اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے، لیکن اسلام کی ایک پابندی ہے کہ حلال اشیاء جن کا استعمال کرنا جائز ہے ان کی تجارت کی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ حرام اشیاء کی تجارت نہیں کی جا سکتی۔ ایسے ہی اسلام کا تجارت میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ درست ناپ تول ہو۔ اشیاء کی جو خرید و فروخت کی جاتی ہے ان کو ماپ کر یا ان کو تول کر لیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے، تو یہ ناپنا اور تولنا جو ہے یہ صحیح ہو، ایسا نہ ہو کہ جی لے کسی اور تول سے رہے ہیں، دے کسی اور تول سے رہے ہیں یا کم تول رہے ہیں۔ تو اس سے اسلام نے منع کیا ہے کہ پورا تولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ جب ناپو تو پورا ناپو اور وزن بھی صحیح ترازو سے کیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ پورا ناپو، پورا کیل کرو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ اور صحیح ترازو سے وزن کیا کرو۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود کیا دیا ہے کہ جی ناپ تول درست ہونا چاہیے، غلط نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اسلامی تجارت کا ایک اور اصول ہے ذخیرہ اندوزی کی ممانعت۔ اسلام نے جہاں پر یہ حکم دیا ہے کہ تجارت بڑی اچھی چیز ہے، تجارت کی اہمیت ہے، تجارت کی ترغیب دی ہے، لیکن
تجارت کے ہر طریقے کو اسلام نے جائز قرار نہیں دیا، بلکہ ذخیرہ اندوزی، چیزوں کو سٹاک کر کے رکھ لینا، جمع کر کے رکھ لینا اور مصنوعی قلت پیدا کر کے ان کا ریٹ بڑھا کر پھر ان کو فروخت کرنا، اس کو ذخیرہ اندوزی کہا جاتا ہے۔ تو اسلام نے ایسے طریقے سے منع کیا ہے کہ ہاں تجارت کرنی ہے تو کھلی مارکیٹ میں آ کر کرو، چیزوں کو سٹور نہیں کر سکتے، ذخیرہ نہیں کر سکتے، ان کو جمع کر کے نہیں رکھ سکتے۔ ہاں جب بیچنا ہے، جتنا مال آپ کے پاس ہے مارکیٹ میں لائیں اسے اور بیچیں، یہ حلال تجارت ہے۔ ذخیرہ اندوزی ایک غلط چیز ہے، اسلام نے اسے منع کیا ہے چونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ایسے ہی اسلام نے دھوکہ دہی سے منع کیا ہے۔ تجارت کے جائز ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے، تجارت کا ایک اسلامی اصول یہ بھی ہے کہ اشیاء کی جب خرید و فروخت کی جا رہی ہو تو اس وقت کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ دھوکہ والی بحث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ وہ پیچھے بھی ہم نے ایک روایت پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں آئے تو دیکھا کہ اناج کا ایک ڈھیر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ داخل کر کے کچھ دانے لیے تو دیکھا کہ وہ ڈھیر اوپر سے سوکھا ہوا ہے اور نیچے وہ گیلا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، اوپر سے سوکھا ہوا ہے نیچے سے گیلا ہے، یہ تو تم کسی کو دھوکہ دو گے کہ وہ اوپر سے اس کو سوکھا سمجھے گا تو سمجھے گا کہ سارا ہی سوکھا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ رات کو بارش ہو گئی تھی، نیچے سے یہ سارا گیلا ہو گیا تھا اور ابھی سورج نکلا ہے تو اوپر سے یہ خشک ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو دھوکہ نہ دینا، ہاں اگر یہ بیچنا ہے تو اس کو بتلایا جائے کہ یہ نیچے سے گیلا ہے، یہ اس کے گیلے ہونے کو ظاہر کر دیا جائے، واضح کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے دھوکہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اسلامی تجارت کا یہ اصول ہے۔ ایسے ہی اسلامی تجارت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اشیاء کے عیوب کو ظاہر کر دیا جائے، کہ جب کوئی چیز بیچی جا رہی ہے، فروخت کی جا رہی ہے تو اس وقت یہ ایک لازمی بات ہے کہ اگر اس چیز کے اندر کوئی عیب موجود ہو تو خریدار کو اس عیب سے مطلع کر دینا ضروری ہے، کہ اس کو بتلا دیا جائے کہ بھئی اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ خامی ہے، اگر اس خامی کے ساتھ آپ اس کو لینا پسند کرتے ہیں تو فبیہا، بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں لینا چاہتے تو پھر بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے اندر یہ ایک عیب موجود ہے۔ تو اس لیے عیب کو ظاہر کر دینا یہ اسلامی تجارت کا ایک اہم اصول ہے۔ ایسے ہی اسلامی تجارت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جھوٹ سے اور قسموں سے بچا جائے، کاروبار میں جھوٹی قسمیں نہ کھائی جائیں اور جھوٹ نہ بولا جائے، کیونکہ جھوٹ سے اور جھوٹی قسمیں اٹھانے سے کاروبار میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانے سے اگرچہ مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اسلامی تجارت کا اصول ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے تجارت میں اور قسمیں نہ اٹھائی جائے۔ تو یہ کچھ ترغیبات آج کے اس وقت میں ہم نے ذکر کی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اسلامی تجارت کے اصول ہم نے ذکر کیے ہیں، بقیہ اصول انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے تجارت کی ترغیبات کے بارے میں پڑھا کہ اسلام نے تجارت کی ترغیب دی ہے، تجارت کا شوق دلایا ہے لوگوں کو کہ وہ تجارت کریں۔ ایسے ہی اسلام میں تجارت کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ تجارت کا یہ ترغیب دے کر، تجارت کا شوق دلا کر، تجارت کا حکم دے کر اسلام نے بے لگام انسان کو نہیں چھوڑ دیا کہ وہ جیسے چاہے اپنی مرضی سے جتنا چاہے نفع کمائے، کہ کن ذرائع سے کمائے، اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ کھلا نہیں چھوڑا، اور اسلام نے پابندیاں بھی لگائی ہیں، غلط راستوں سے، غلط طریقوں سے انسان کو منع کیا ہے، اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں۔ تو اصول و ضوابط میں سے آج کے سبق میں ہم نے حلال اشیاء کی تجارت، درست ناپ تول، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت، دھوکہ دہی کی ممانعت، اشیاء کے عیوب کا ظاہر کرنا، جھوٹ اور قسموں سے اجتناب، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، یہ چند اصول تھے۔ بقیہ اصول اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہ ہے کہ جی اسلام کے معاشی نظام میں تجارت کی اہمیت بیان کریں، تو اہمیت ہم نے پڑھ لی تھی۔ اس کے اسلامی ترغیبات بھی ہم نے پڑھ لی ہیں، اور اصول و ضوابط بیان کریں تو اصول و ضوابط ابھی ہمارے چل رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق تک مکمل ہو جائیں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 62 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے، اور اگلا عنوان بھی ہمارا تجارت سے متعلق ہوگا، اور اگلا عنوان جو ہے، اگلا حصہ جو ہے وہ حصہ صوم کہلائے گا، اسی تجارت والے اسباق کے سلسلے کا۔ تو جزاکم اللہ خیر،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔